السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین وبعد۔ ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ زندگی سے لطف کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، کیف نستمتع بحیاتنا، زندگی سے لطف کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، ہم اپنی زندگی سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ موضوع منتخب کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہمارے حلقہ احباب میں، سامعین میں، دروس میں شرکت کرنے والے لوگوں میں، سوال جواب کے جو ہمارے گروپس ہیں ان میں سوال جواب کرنے والے مرد و خواتین میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے، اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پریشانی چل رہی ہے، زندگی بڑی تنگ ہو چکی ہے، معاملات بڑے الجھے ہوئے ہیں، تنگ دستی بہت ہے، مال کی قلت یہ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جابز نہیں ہیں، اگر ہیں تو اس سے گزارا نہیں ہو رہا، اور کچھ لوگ بچوں کے معاملات، کچھ لوگ اپنے گھر والوں کے معاملات، شوہر ہیں تو بیوی سے شکوے شکایات ہیں، اگر بیوی ہے تو شوہر سے مطمئن نہیں ہے، عزیز و اقارب، دوست احباب اپنے دیگر عزیز و اقارب سے خفا ہیں، ایک ہی گھر میں پرورش پانے والے، ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں۔ وہ لوگ جو بھائی ہیں اور اپنی بہنوں کا بہترین ہمدرد ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے، اور یہ ایسا بہت چل رہا ہے، کہ وہ اپنی بہنوں کا ہی حق مارنے پر تل جاتے ہیں، مصر رہتے ہیں، اور اسی طرح سے زندگی کو چلاتے رہتے ہیں۔ آپ سب یہاں پہ جو موجود ہیں، آپ سب بھی اپنے آپ سے اگر سوال کریں کہ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں یا نہیں ہوں، تو آپ دیکھ لیجئے آپ کو کیا جواب ملتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ کیا حال احوال ہیں، کیسا چل رہا ہے، تو ہم یہ سوچیں گے ہمارا جواب کیا ہوگا۔ یقیناً ہم کئی ایک چیزیں گنوا دیں گے، کئی ایک شکوے شکایات ہوں گی، وہ حکومت سے لے کر اپنے احباب، اپنے بہت قریبی لوگوں تک بہت ساری چیزیں ہوں گی، ہم کہیں گے کہ بس گزارا ہی ہے۔ جب سوچ یہ ہو اور احوال ایسے ہوں، تو پھر بندہ زندگی سے فائدہ اٹھانا یا زندگی سے لطف اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، بندے کو تو زندگی بیزار، ایک قسم کی بیزاری معلوم ہوتی ہے، بیزار سی زندگی، چہرے اترے سے خوشی نہیں ہے، مسکراہٹیں ختم ہو چکی ہیں، چہرے پہ وہ رونق اور بشاشت وہ ختم ہو چکی ہے، الجھے سے لوگ، کرخت سے لہجے، اکھڑی سی باتیں، اور سخت سے مزاج، کبھی روڈ پر کسی سے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی مارکیٹ میں، کبھی شاپنگ مال میں، کبھی اپنے ہی بچوں سے، گھر والوں سے، کبھی دوست احباب سے، ایسا ہے نا؟ سبحان اللہ، تو پھر کہاں جائیں ہم، کیا کریں، زندگی سے لطف کیسے اٹھایا جائے؟ زندگی تو بوجھ بن چکی ہے، زندگی تو ایک غم اور پریشانی کا سبب بن چکی ہے، کیسے اٹھایا جائے؟ میرے عزیز بھائیو، آپ سب لوگ یہاں پہ اپنے گھر سے دور، اپنے وطن سے دور، پردیس کی زندگی جو گزار رہے ہیں، ایسی زندگی گزارنے والے تمام افراد، اگر ان میں کوئی عیب اور قباحت کی بات اگر نہیں ہے یہاں رہتے ہوئے، کوئی ایسی بری اور سنگین جرم کی کیفیت ان میں نہیں ہے کہ جس میں
ان کا ایمان پیسہ سب ضائع ہو رہا ہو، تو یہاں پر آنے والے لوگ اکثر اپنے لیے نہیں، اپنے اہل خانہ کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ وہ اپنے آپ کو گرمی کی شدت میں جلا رہے ہوتے ہیں، پسینہ اس سے شرابور ہوتے ہیں، محنت ہے، کئی طرح کے معاملات ہیں، سختیاں ہیں، لیکن پیچھے والے لوگوں کو خوشحال رکھتے ہیں۔ خود جیسا تیسا پہن لیا، خود جیسا تیسا کھا لیا، جیسا تیسا ہے سو لیا، بستر ہے نہیں ہے، کچھ بھی ہے کر لیا، لیکن امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے یا سب ایسے ہوں گے کہ ان کے کم از کم اہل خانہ الحمدللہ ایک اچھی پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک یہ بہت بڑی بات ہے اطمینان کے لیے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ زندگی میری کیسے گزر رہی ہے اور اس سے لطف کیسے اٹھا سکتا ہوں، تو دوسروں کے لیے زندگی گزارنا، دوسروں کے لیے محنت کرنا، اور خاص طور پر وہ دوسرے اپنے ہی ہوں، یہ تو ایک بہت بڑا عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہمارے نفس و جاں، ہمارے والدین آپ پر قربان ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے یہ جو کندھے تھے، یہ والے آپ کا جو گوشت تھا پھٹ پھڑانے لگا۔ آواز میں مسئلہ کوئی گونج ہے آواز میں؟ ہاں ٹھیک کر لیں جی آواز۔ آپ جب بھی کوئی درس اٹینڈ کیا کریں، آواز میں کمپرومائز نہ کیا کریں، اس میں کوشش کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت مشکل سے سمجھیں، فوراً آپ روکیں، اس لیے کہ یہ سارے کا مقصد اصل تو یہی کہ آواز آئے، ہمیں کچھ سمجھ آئے، تو فوراً روک دینا چاہیے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں، جب صحیح ہوتی پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ زندگی سے لطف کیسے اٹھایا جائے جبکہ زندگی میں ہمارے ذہنوں میں اتنی ساری پریشانیاں موجود ہوں، جبکہ پردیس میں رہتے ہوئے اور یہاں پہ زندگی گزارتے ہوئے ہم ایک اتنا بڑا اور عظیم کام کر رہے ہیں جو لوگ نہیں کرتے، اور وہ یہ کہ ہم دوسروں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، آپ کی رفیقہ حیات، آپ کے دکھ اور درد کی شریک، آپ پر سب کچھ نثار کر دینے والی وہ با وفا اور با شعار بیوی کہ جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کبھی بھی بھلا نہیں پائے، انہوں نے کیسے تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو؟ انہوں نے کہا کہ واللہ لن یخزیک اللہ ابدا۔ قابل احترام سامعین، بہت غور سے سنیے ان باتوں کو، اور جب بھی آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہوں تو اپنے دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کھولا کیجئے کہ سماعت سے ہوتے ہوئے یہ کلمات دل تک پہنچیں، کوشش کیجئے۔ مانا کہ کچھ لوگوں کی بات میں، کچھ لوگوں کے انداز گفتگو میں، انداز تکلم میں بھی تاثیر ہوتی ہے، لیکن ہمیں تاثیر چاہیے کانٹینٹ کی تاثیر۔ بات کیا ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن پڑھا جائے، ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے والے کی آواز اگر بہت اچھی ہے تو اس سے کچھ لطف بڑھ جائے گا، لیکن اگر اس کی آواز اتنی اچھی خوبصورت نہیں ہے تو قرآن کے الفاظ کیا تاثیر کھو بیٹھتے ہیں؟ نہیں نا، قرآن کے الفاظ تو اپنی جگہ پر تاثیر رکھتے ہیں۔ جب بھی کچھ سنا کریں تو یہ خیال کیا کریں کہ میرے اللہ، میرے خالق و مالک مجھ سے مخاطب ہیں، میری بات ہو رہی ہے، اور میرے حبیب اور میرے محبوب جن پر میری جان، میرا نفس، میرا مال، والدین سب قربان ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وہ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم سے ہی باتیں ہیں نا ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیات نازل کی ہیں، کیا ہم میں سے ہر ایک فرد کے لیے نہیں ہو؟
تو یہ تھوڑی سی فیلنگز اپنے اندر پیدا کیا کریں، یہ احساس پیدا کیا کریں کہ بھائی اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی فرمایا سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 10 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری باتیں ہیں، تمہارے بارے میں تمہارا ذکر ہے اس میں. افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تعقلون، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہے ہیں، افلا تعقلون، سمجھتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ تمہاری باتیں ہیں، تمہارے بارے میں ہیں. تم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، تم دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہو، تمہارے احوال، تمہارے معاملات، تمہاری مشکلات، تمہارے غم، تمہاری خوشیاں جیسی بھی ہوں، ہر ایک مرحلے کے لیے، زندگی کے ہر موڑ کے لیے یہ قرآن جب اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کریں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا یہ ساری باتیں میرے لیے ہیں، میرے مراحل، میری مشکلات، میرے غم، میرے حزن، میری خوشیاں اور میرے سارے معاملات کے لیے. یہی تو معجزہ ہے ان تعلیمات کا کہ یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں تعلیمات. ہمارے اسکولوں کے سلیبس جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں، دنیا کے قوانین بدلتے رہتے ہیں، احوال بدلتے رہتے ہیں، صورت حال بدلتی رہتی ہے مختلف جگہوں کی، اداروں کی، گھروں کی. یہ چیزیں تو کبھی بدل نہیں سکتی، یہ تو فار ایور ہیں، یہ تو سدا بہار ہیں. اس میں یہ وہ چمن ہے جو خزاں نا آشنا ہے. اس چمن میں کبھی بھی خزاں نہیں آ سکتی، بہار ہی بہار ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. تو یہ تعلیمات ہم حاصل کریں تو پھر ہے نا. تو زندگی کیوں ہمیں ایک عذاب، ایک سزا اور ایک مشکل اور ایک تندرستی کا ایک سامان کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ سمجھنے میں، فہم میں غلطی ہے، ادراک اور شعور کی کمی ہے. اس لیے کہ چیز ہمیں دور تک دیکھنے کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے چیزوں کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا انہوں نے تسلی یہ دی، واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ انک تحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ یہاں پہ پردیس میں کس لیے ہیں؟ تاکہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکیں، ان کو کما کر دے سکیں. کہا انک لتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مالی اعتبار سے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے. وتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. جو عزیز و اقارب آپ سے برا سلوک کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی اچھائی کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور آپ ایسے لوگوں کو کما کر دیتے ہیں جو کمانے کے قابل نہیں ہیں یا جو انتہائی تنگ دست ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جو بندہ حق پر ہوتا ہے اگر اس پر تکالیف آئیں تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کی مدد کے لیے. سچ بولتے ہیں، مہمانوں کی تکریم کرتے ہیں. آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. جو لوگ لوگوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے. جو لوگ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں وہ کبھی بھی ذلت سے دوچار نہیں ہوتے. لیکن بات یہ ہے کہ واقعی لوگوں کی رہنمائی کی جائے، لوگوں کی خیر خواہی کی جائے، لوگوں کے لیے واقعی کمایا جائے جن کو ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے گھر والے، اہل و عیال، وہ تو ہماری ذمہ داری ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی مالی معاملات میں ان کو پوری طرح سے سپورٹ کریں. تو
تو زندگی سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ ان سارے شکوے شکایات سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ بڑے غم ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ قابل احترام بھائی ہو، آپ کو جب کبھی یہ لگے کہ زندگی میں بہت غم ہی غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بس کوئی حال نہیں ہے، زندگی آپ کو بڑی تنگ سی جب دکھائی دینے لگے، تو تھوڑا سا بس اپنے جسم پر تھوڑی سی نظر دوڑائیے، سر تپا، اپنے سر کو دیکھیے اور اس کھوپڑی کے اندر اللہ کی اس نعمت کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیجئے جو اس جسم میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے انسان کا دماغ اور اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ تھوڑا سا بس اس کو دیکھ لیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نے آپ سے یہ شعور اور عقل اور یہ دماغ اور اس کا کام کرنا اگر اللہ نے آپ کو نصیب نہ کیا ہوتا تو آج آپ کیا کرتے، کہاں ہوتے؟ ممکن آپ رالے ٹپکاتے ہوئے اپنے ستر اپنے لباس سے بے پرواہ گلیوں میں یا گھروں میں اپنے جسم کو گھسیٹتے پھر رہے ہوتے، اور لوگ آپ کو دیکھ کر صرف ترس کھاتے اور یہ پڑھتے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری میں مبتلا نہیں کیا اور جہان میں کتنے زیادہ لوگوں سے زیادہ اچھا مجھے بنایا۔ تھوڑی سی نظر آپ اپنی آنکھوں پر دوڑا لیجئے، اگر آپ کو مال کی تنگی اور قلت کا سامنا ہے، کیا یہ آنکھیں کوئی قدر و قیمت رکھتی ہیں؟ ان کی بھی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ ان کا کوئی مقام، ان کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں؟ کیا ہم اس بات پر تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں لاکھوں ریال دیے جائیں اور بدلے میں ہماری آنکھیں لے لی جائیں؟ تو ہم کچھ عرصے کے لیے یا مال کی تنگی کی وجہ سے ہم کس لیے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں بہت غریب ہوں، میں بہت تنگ دست ہوں، میں تو بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے۔ آپ نے اللہ کی ان ساری نعمتوں کو کوئی قدر، کوئی ویلیو دی ہی نہیں ہے آپ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، یہ دماغ اور شعور عقل، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر جس کے پاس یہ نہیں، عقل اور شعور نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو مرفوع القلم قرار دیا، یعنی اس پر اسلام کی تعلیمات فرض ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے دین، لیکن یہ دین صرف ان لوگوں کے لیے نعمت ہے جن لوگوں کو عقل اور شعور حاصل ہے۔ آنکھیں ہیں سبحان اللہ، جن لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، آپ ان کو پوچھئے کہ رات اور دن میں فرق آپ کو کیسا لگتا ہے، بہار اور خزاں میں فرق آپ کو کیسا لگتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بارش کی وجہ سے وہ جو موسم بنا ہوتا ہے دن میں، بادلوں کی وجہ سے وہ جو خوشگواری ایک ذہن اور آنکھوں کو ایک ٹھنڈک پہنچاتی ہے، آپ کسی نابینا سے پوچھیں تو صحیح بھائی یہ سب چیزیں آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت تنگ دست ہوں، زندگی میں کوئی لطف ہی نہیں ہے۔ آپ کسی نابینا سے پوچھیں کہ آپ کو آپ کے والدین، بہن بھائی، اور اگر اس کی شادی ہوئی ہے اور بچے ہیں تو پوچھیں آپ کے بچے کیسے ہیں، والدین آپ کو کیسے دکھائی دیتے ہیں، ان کی شکلیں کیسی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ۔ کیا ہم مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں؟ نہیں، تنگ دست نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اعضاء پورے ہیں، آنکھوں میں بینائی ہے، کانوں میں سماعت ہے، زبان کو دیکھ لیجئے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کم از کم بیان تو کر سکتے ہیں نا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی فیلنگز کو، اپنے احساسات کو بیان تو کر سکتے ہیں نا، آپ نصیحت کر سکتے ہیں، آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، آپ کوئی چیز آپ کو ضرورت ہے وہ مانگ سکتے ہیں، آپ کو جو بیماری، عذر، دکھ اور درد ہے آپ اس کا کہہ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی یہ قدر و قیمت اور اتنی مالیت کی یہ چیزیں ہیں، کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ میں بہت تنگ دست ہوں، زندگی بڑی تنگ ہو گئی؟
دل کی دھڑکن آپ کی ٹھیک چل رہی ہے، خون کی گردش آپ کی ٹھیک چل رہی ہے، آپ کی ٹانگوں میں اللہ نے یہ سکت رکھی ہے کہ آپ چل سکتے ہیں، آپ کے جوڑ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے موو کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، تو پھر کس چیز کے شکوے؟ صرف کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے مال اور دولت کی تنگی، اس کی وجہ سے ساری زندگی آپ نے کہا بالکل خراب ہو گئی، کوئی حال ہی نہیں ہے، مارے گئے، لٹ گئے، پریشان ہو گئے، تنگ دست ہو گئے، فقیر ہو گئے۔ اور اس میں بھی اکثر لوگوں کے ساتھ مال کی تنگی کا شکوہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنے مال سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ضروریات کو نہیں۔ مال سے خواہشات کبھی کسی کی پوری نہیں ہوئی۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، قارون آیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورۃ القصص میں آیت نمبر 76 سے لے کر چند آیات میں اس کا پورا قصہ اللہ نے بیان کیا۔ کیا تھا وہ؟ ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتیحہ کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں، لتنوء بالعصبۃ اولي القوة، ایک بڑی مضبوط قوت والی جماعت، وہ بھی بڑی مشقت کے ساتھ ان چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ مفسرین نے لکھا کہ 40 اونٹوں پر اس کی صرف چابیاں لادی جاتی تھی۔ 40 اونٹوں پر جس شخص کے خزانوں کی چابیاں ہوں، اس کا خزانے کتنے ہوں گے؟ لیکن خواہشات اس کی پوری نہیں ہو سکی۔ شداد ہو، حامان ہو، فرعون ہو، کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، مال سے کبھی بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور جہاں تک ضروریات کی بات ہے تو تھوڑے میں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ چند لقمے آپ کو ملیں، آپ کی کمر سیدھی رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ نے فرمایا ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں۔ چند لقمے، کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو چند لقمے نہ مل رہے ہوں؟ صرف چند لقمے آپ کی آنکھوں کی بینائی، آپ کے کانوں کی سماعت، آپ کی قوت گویائی، آپ کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت اور شعور، آپ کی ٹانگوں میں سکت، آپ کے بازوؤں میں قوت، چند لقمے بھرپور طریقے سے دیں گے آپ کو۔ چند لقمے، اگر زیادہ کھانے کی استطاعت بھی ہے تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا چند لقمے کافی ہیں۔ بھوک رکھ کے کھانے کا حکم دیا گیا، جب بھوک لگے تب کھانا ہے، اور ابھی بھوک کچھ باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ خواہشات سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صحیح مسلم وغیرہ میں، کہا لو ان لابن آدم وادیا من ذہب لأحب ان یکون له وادیان، اگر آدم کے کسی بیٹے کو یعنی کسی آدمی کو سونے کی ایک وادی مل جائے، وادی کس کو کہتے ہیں والا؟ پہاڑوں کے درمیان جو میدان ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے وادی اور ایک ہوتی ہے گھاٹی۔ وادی اور گھاٹی میں کیا فرق ہے؟ وادی ہے پہاڑوں کے درمیان وہ کھلی اور کشادہ جگہ، اور گھاٹی ہے پہاڑوں کے بالکل درمیان جو راستے بنے ہوتے ہیں جن پر ہم پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہیں، درمیانی جو جگہ ہوتی ہیں وہ گھاٹیاں ہیں۔ کہا اگر کسی آدم کے بیٹے کی ایک وادی ہو، کس چیز کی؟ ریالوں کی نہیں، ڈالرز کی نہیں، سونے کی وادی۔ کبھی ہم نے اتنے سونے کے بارے میں، اتنے گولڈ کے بارے میں کبھی سوچا بھی ہے؟ ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کسی کا گولڈ یا سونا اتنا ہوگا جتنے اس ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں اگر یہ سارا ہال بھر جائے سونے کی اینٹوں سے، اور آپ کو پتہ چلے وہ آپ میں سے کسی ایک کا یا سب کا ہے، سب کے پاس اتنا ہی ہے، تو کیسا لگے گا؟ کتنے ٹن سونا اس میں بھر جائے گا نا اس ہال میں۔
اور آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیں، تھوڑا سا آپ اس کو بڑھا لیں کہ یہ جو آپ کا اسلامک سینٹر ہے، اس کے ہر کمرے میں اور اس کے ہر چپے چپے پر 1-1 انچ پر اسی طرح سے سونا بھر دیا جائے۔ اللہ اکبر، بندہ ویسے ہی غش کھا جائے کہ یار میرا اتنا سونا۔ اس کو تھوڑا سا اور بڑھائیں اور اپنے اس ایریے پر محیط کر لیں، پھر اور بڑھائیں، پورا بریدہ، پورا انیزہ سونے کا بھرا ہو۔ پہاڑوں کے درمیان جو وادیاں ہوتی ہیں وہ اس سے کہیں بڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاکستان میں کوئٹہ ایک وادی ہے، اس کو وادی کہا جاتا ہے، 2 طرف پہاڑ ہیں۔ آپ اسلام آباد پاکستان کو ایک وادی کہہ سکتے ہیں۔ انڈیا میں ایسے بہت سارے علاقے ہوں گے، نیپال اور بنگلہ دیش میں ایسے بہت سارے علاقے ہوں گے کہ جن کے 2 طرف یا 3 طرف پہاڑیاں ہیں اور درمیان میں وادیاں ہیں۔ یہ ساری وادی جو کئی کلومیٹرز پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، سونے کی بھر جائیں اور ایک بندے کی ملکیت ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جس بندے کو یہ مل جائیں جب لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، تو وہ شخص یہ کہے گا ایک وادی اور ہونی چاہیے۔ یہ فطرت ہے ہماری، یہ اس شخص کی فطرت ہے جس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ میں نے اپنی دولت سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ پوری نہیں ہوں گی۔ ہم چند ریالوں کو اور چند سینکڑوں کو، ہزاروں کو ہم رو رہے ہوتے ہیں، سونے کی وادیاں پیٹ نہیں بھریں گی۔ فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، ایسے حریص شخص کا منہ، اس کا دل صرف قبر کی مٹی بھرے گی، ورنہ دل نہیں بھرے گا اس کا۔ جس کا دل نہیں بھرے گا وہ کیسے زندگی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وہ زندگی سے لطف کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس کا تو دل ہی بیچارہ ناشکرا دل ہے اس کا۔ ہمارا اپنی زندگیوں سے لطف نہ اٹھانے کے اسباب میں سے یہ چیزیں سبب ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو اللہ کے رسول فداہ نفسی و ابی و امی و مالی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث آپ علیہ السلام کی کس کے لیے ہے بھلا؟ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ آپ کا جو نام ہے آپ سے کہیے عبداللہ، محمد، عبد الرحمن آپ کے لیے ہے۔ اور جیسے ہی اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آئے، کوئی خطیب، کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہمارے اوپر ادب و احترام کے ساتھ رقت طاری ہو جانی چاہیے، سر جھک جانا چاہیے، دل جھک جانا چاہیے۔ میں حاضر، میری جان قربان، میں خادم، میں غلام، میں مطیع، میں متبع، حکم ماننے کو تیار، سر آنکھوں پر، میری جان قربان۔ یہ رویہ ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سورہ التوبہ کی ایک آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 34۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو عذاب کی وعید سنائی گئی۔ فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگ جو سونے اور چاندی کو جوڑتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اسے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کس چیز کی؟ عذاب علیم کی۔ خوشخبری تو اچھی، خوش کرنے والی چیز کی ہوتی ہے نا۔ تو قرآن کا یہ اسلوب، یہ انداز، اللہ تعالیٰ کا یہ انداز کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایسے لوگ ذلت کے لائق ہیں، اس لیے ان کو خوشخبری کہہ کے عذاب کی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول ہی نہیں کرتے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، تو ہم آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ کاش ہمیں پتہ چل جائے کہ سب سے بہترین مال کیا ہے۔ سونے اور چاندی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، کاش ہمیں پتہ چل جائے کہ سب سے بہترین مال کیا ہے، ہم وہ جمع کریں۔
اور اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کی شرح اور تفسیر کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس سونا اور چاندی ہے، مرد ہو یا خواتین، اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ عذاب کی وعید ہے، اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں ان کے لیے کسی عذاب کی وعید نہیں ہے، بلکہ وہ تو فریضے کو ادا کرنے والے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اگر ہم جان لیں کون سا مال بہتر ہے تو ہم اس مال کو اکٹھا کریں، تو تب جناب سیدنا حبیبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فداہ نفسی ابی و امی و مالی، انہوں نے فرمایا بس یہ جو آپ نے فرمایا یہ زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے اور زندگی کا ٹیسٹ اور ذائقہ ہمیں نصیب کرنے کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم لوگوں نے کوئی مال اکٹھا کرنا ہے، مال اکٹھا کرنا ہے، یہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے واقعی ہی چاہتے ہو کہ ہم مال اکٹھا کریں اور یہ پوچھتے ہو کہ سب سے بہترین کون سی چیز ہے، کون سا مال ہے جن کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا 3 چیزیں۔ اللہ اکبر، کتنی چیزیں؟ آپ نے ان کو مال کہا کہ اگر کوئی مال تم جمع کرنا چاہتے ہو، ذخیرہ کرنا چاہتے ہو، 3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز لسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ذکر کرنے والی زبان کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہ نماز کے بعد بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کہو، اللہ اکبر استغفر اللہ یہ کہو، آیت الکرسی پڑھ لو، صبح شام کے اذکار کر لو، یہ سب چیزیں ذکر میں ہیں۔ لسانا ذاکرا کا کیا مطلب؟ ہر وقت آپ کی زبان سے اللہ کا شکر نکلے، اللہ کے فضل و احسان کا اقرار آپ کی زبان سے ادا ہو، اور کبھی اس زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے اوقات میں دعائیں وہ پڑھیے، جو سکھایا گیا وہ پڑھیے، اور جب کوئی پوچھے کیا حال ہے، الحمدللہ، اللہ کا بہت فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر کچھ معاملہ بہت تنگی کا بھی ہو تو الحمدللہ علی کل حال ما کان، جس حالت میں بھی ہوں سب تعریفیں اللہ کی ہیں، شکر ہے یا رب تیرا۔ کوئی خوشی ملی، کوئی خوشی کی خبر ملی، مال و دولت نصیب ہوا، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے خوشی نصیب ہوئی، کسی بھی طرح کی کوئی بھی خوشی کی خبر ملی، فوراً اللہ تیرا ہی فضل ہے، تیری ہی توفیق ہے یا رب، تو نے ہی عطا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کا عمل کیا تھا؟ صحیح بخاری میں ہے، اذا جاءہ امر یسرہ خر للہ ساجدا، آپ کے پاس جب کوئی ایسی خبر آتی کہ جو آپ کو خوش کرنے والی ہوتی، آپ اللہ کی بارگاہ میں فوراً سجدے میں گر جاتے۔ کون سی زبان؟ جو سیدنا ایوب علیہ السلام کی تھی، اتنی آزمائش کے باوجود شکوہ نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم طائف تشریف لے گئے، آپ کو پتھر پڑے، کبھی ہم نے پتھر کھائیں، کبھی ہمیں کسی جگہ سے پتھر پڑے ہوں، اور جسم اتنا لہو لہان ہوا ہو کہ سر کا خون پاؤں میں جوتے میں جا کر جم گیا، اور خاص طور پر تب جب آپ کسی کی خیر خواہی میں اتنے عظیم مرتبے پر ہوں، آپ خیر خواہی میں، کسی کی خیر خواہی میں اتنا آگے جا چکے ہوں، اور جن کی آپ خیر خواہی کر رہے ہیں وہی آپ کو چوٹ دیں، دل ٹوٹتا ہے نا۔ جسم تو بات کی بات ہے، زخم آنا، دل ٹوٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہیں، ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے کچھ کلمات کہے، اللہ سے کچھ باتیں کی۔ ان میں ایک بات یہ تھی، اے اللہ، ان ساری آزمائشوں کے بعد یا رب اگر تو راضی ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اتنے زخم کھانے کے بعد، اتنا خون بہانے کے بعد، اللہ اگر آپ راضی ہیں مجھ سے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہی تربیت تھی آپ کی۔ صحیح بخاری میں ہے، جناب سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، مکہ میں ان کو
اسلام لانے کے جرم کی پاداش میں قتل کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ باندھا ہوا ہے، مارا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب کہ میں اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہوں، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کس کروٹ لٹا کر ذبح کیا جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے لیے جان جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہر موقع پر اللہ کا شکر، یہ ہے لسان ذاکرہ۔ خوشی آئی، یا رب تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ قارون نے یہ کہا تھا جب اسے نصیحت کی گئی، احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے آپ پر احسان کیا، اب احسان کیجئے۔ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو علم کی بنیاد پر میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ یہ فرق ہے مومن میں اور ایک فاسق اور کافر میں۔ لسانا ذاکرا، اگر مال کوئی بنانا چاہتے ہو، جمع کرنا چاہتے ہو، جوڑنا چاہتے ہو، زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہو، تو اپنی زبان کو ذکر کرنے والی بناؤ۔ اگر کوئی غم اور پریشانی آ جائے تو تب انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے بندے ہیں، اگر تھوڑی سی تنگی آئی، کوئی غم آ گیا، اللہ کی طرف ہی واپس جانا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کر دیں گے۔ زندگی میں خوشیاں بھی عارضی ہیں اور غم بھی مستقل نہیں ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمد للہ علی کل حال۔ صبر، اللہ سے امید، اللہ پر توکل اور بھروسہ، اللہ کے ذکر میں مزید بڑھ جانا، اللہ کی بات کرنا، اللہ کا تذکرہ کرنا، اس کی بڑائی کو بیان کرنا، اس کی پاکیزگی کو بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کا شکر کرنا۔ کہا اگر کوئی مال بنانا چاہتے ہو، سونے چاندی کا ذکر آپ نے نہیں کیا، مال و دولت، روپے پیسے کا ذکر آپ نے نہیں کیا، جانور، اونٹ، گھوڑے، ان کا ذکر آپ نے نہیں کیا، پراپرٹی، جائیداد، بلڈنگز، ان کا ذکر نہیں کیا۔ کہا اگر کوئی مال جمع ہی کرنا چاہتے ہو، لسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرو۔ اور دوسری چیز کیا بیان فرمائی؟ قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل، وہ تلاش کرو۔ شکر تو زبان سے بھی ہوتا ہے نا، ہم سب کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہے، یہ تو شکر کا بہت محدود سا معنی ہے، ایک محدود سی صورت ہے شکر کی۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، دل سے ان کی قدر کرو کہ یا رب تیرا فضل ہے، احسان ہے، دل سے قدر کرو۔ شکر کا معنی ہوتا ہے قدر کرنا، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کا اس احسان کا دل و جان سے، زبان سے اقرار کرو، اور اس پر اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرو کہ یا رب تیرا فضل ہے یہ، اور پھر ان نعمتوں کو اس طرح سے استعمال کرو جیسے اللہ کو پسند ہے۔ یہ ہے نعمت کا شکر۔ اصل آپ کو پیسے ملے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، شکر تب ادا ہوگا جب پیسہ ایسے خرچ کریں گے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ زبان سے جتنا بھی کہتے رہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن جس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کا اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی آپ نے نہیں جوڑ رکھا، اللہ کے لیے اس کا استعمال ہی نہیں ہے، تو یہ آپ کی ناشکری ہوگی۔ اور اس طرح کی جو کسی چیز کی قدر کرنا، وہ چیز کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ زبان سے یا دل سے؟ دل سے۔ اس لیے کہا اگر کوئی مال جمع کرنا چاہتے ہو، کوئی پراپرٹی، کوئی خزانہ بنانا چاہتے ہو، تو زبان ذکر کرنے والی، اس کے بعد دل ایسا بناؤ اپنا کہ شکر کرنے والا ہو، قدر کرنے والا ہو۔ اللہ نے خود اپنے آپ کو بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ شاکر ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے
اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور دیکھو اللہ ہمیشہ سے بڑے ہی شاکر اور بڑے خوب علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے آپ کو شاکر کہا، قدردان۔ اللہ کی قدر کرنا کیسے ہے بھلا؟ سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 60 میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی بجا لائے گا اللہ کی طرف سے کم از کم اس کو 10 گنا ملے گا۔ یہ اللہ کی قدر ہے، ہماری نیکیوں کی اللہ یوں قدر کرتے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کی کیسے قدر کر رہے ہیں؟ ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا دل، اور تیسری چیز اس حدیث میں اور آخری چیز، اگر اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، لطف اٹھانا چاہتے ہو، اگر کوئی خزانہ اور مال جمع کرنا چاہتے ہو کہ یہ زندگی ایسی بنے کہ سکون اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے اور اس کی بنیاد پر آخرت بھی آپ کی اچھی ہو جائے، تو پھر آخری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کہا کہ المرأۃ الصالحہ، فرمایا کہ ایسی بیوی التی تعینہ علی امر الآخرہ، کہ جو آخرت کے معاملات میں آپ کی مددگار بن جائے، ایسی بیوی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرو۔ اور اگر جو شادی اس سے پہلے کر چکے ہیں تو وہ اپنی بیوی کو ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ ان کی بیوی ایسی ہو جائے، زوجتاً مؤمنتاً، ایمان والی بیوی، تعینہ علی ایمانہ، ایسی بیوی جو انسان کے ایمان کے معاملات میں اس کی مددگار ہو۔ اور ایک روایت میں، یہ ترمذی میں ہے اور مسند احمد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، تعینہ علی امر الآخرہ، کہ اس کے آخرت کے معاملات میں اس کی مددگار ہو، پھر زندگی بڑی حسین ہے۔ ہم لوگوں نے شادیاں جو کی، یا ہم لوگ جو شادیاں کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکے والے کیا دیکھتے ہیں، لڑکی والے کیا دیکھتے ہیں؟ دین کسی کی ترجیح نہیں ہوتا۔ جو خاتون، جو بیوی آپ کے آخرت کے معاملات میں اور آپ کے ایمان کے بارے میں آپ کی مددگار نہیں ہے، آپ کبھی بھی زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ اور جس بیوی کا شوہر، بیوی خود اللہ کی فرمانبردار ہے، مومنہ ہے، لیکن شوہر ایسا نہیں ہے، وہ بیچاری بھی مصیبت میں مبتلا ہے۔ آپس کا تعلق اتنا مضبوط کرو، خاوند اور بیوی کا تعلق اتنا مضبوط کرو، اتنا قرب پیدا کرو کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے آخرت اور ایمان کے مددگار بن جاؤ۔ اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ حالات باہر کی جتنے بھی مشکل ہوں، اگر گھر میں بیوی صبر اور شکر والی ہے، بندے کو کچھ کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، اس نیک تینت بیوی کی ایک بات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا۔ کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ یہ کون سی بیوی تھی؟ جو مکہ کی بڑے بڑے تاجروں میں شمار ہونے والی خاتون تھی۔ یہ کون سی بیوی تھی جس نے سب کچھ اپنا جناب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، دل کی خوشی کے ساتھ، مجبوراً نہیں کہ اب نکاح ہو گیا اب کیا کریں، کرنا پڑے گا۔ اور پھر فدا بھی اس پہ کیا کہ جس نے دنیا کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مال خرچ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی راہ میں سارا مال لٹا دیا۔ اگر آپ کو وہ بیوی مل گئی جو آپ کے ایمان اور آخرت کے معاملات میں آپ کی مددگار ہے، آپ زندگی کا لطف اٹھانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر بیوی ایسی ملی جو ناشکری کرنے والی ہے، بے صبری کرنے والی ہے، آخرت اور ایمان کی کوئی بات، کوئی تذکرہ تک نہیں ہے، زندگی اجیرن بن جائے گی۔ بیویوں کو ایسا نہ رہنے دیجیے، ان کو اسلام دین کی تعلیم کی طرف لے کر آئیے۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور جن کی ہونی ہیں، وہ کبھی یہ غلطی نہ کریں۔ پسند، اپنی عشق، محبتیں، یہ سب لغو باتیں ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو سب لغویات ہیں، فضولیات ہیں۔
آج جس کے لیے جان نچھاور کرتے ہو کل اسے جان چھڑاتے پھرو گے. یہی ہوتا ہے. اور جب آپ کی ترجیح دین ہوگی، خواتین دین کی بنیاد پر اپنے جوڑے کو منتخب کریں گی اور مرد حضرات دین کی بنیاد پر اپنی شریک حیات کو منتخب کریں گے تو زندگی کا لطف نصیب ہو جائے گا. ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ احادیث الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، اربع من سعادت المرء، 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی خوشحالی اور سعادت مندی کی علامات ہیں. مطلب یہ کہ جو انسان کو زندگی کا لطف نصیب کر دیتی ہیں. ان میں سے ایک کہا المرأة الصالحہ، بلکہ سب سے پہلی چیز جو ذکر کی وہ کہا نیک اور صالح بیوی. آپ باہر جتنا بھی خوش ہوں، آپ جتنی بھی آپ بلندی پر ہوں، لوگوں میں جتنا بھی آپ کا احترام اور عزت ہو، جس گھر میں آپ نے لوٹ کر جانا ہے وہاں پر موجود آپ کی شریک حیات اگر آپ کی عزت کرنے والی نہ ہو، دیندار نہ ہو، آپ کو یہ باہر کی عزت کوئی لطف نہیں دے گی. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ رشتہ ہی ایسا ہے. زندگی سے اگر لطف اٹھانا ہے تو ان رشتوں میں تکلیف، اذیت کے سارے پہلو ختم کر دو، اور یہ صرف تب ہوں گے جب دین پر خالص طریقے سے دونوں آ جائیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے، صرف اور صرف اس وجہ سے حرام کمانے پر چل پڑے، بیوی کی ڈیمانڈز اور گھر والوں کی ڈیمانڈز ختم نہیں ہوتی. صبر شکر کا نام نہیں ہے نا. ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے. کون سا بیٹا؟ کون سا بیٹا؟ وہ بیٹا کہ جس نے اپنے ابا جان سے کہا تھا، سورہ صافات کی آیت نمبر 102، ابا جان نے کہا کہ بیٹا خواب آیا ہے، انی اذبحک، آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، ذرا سوچ کے بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا. اور بیٹے کی عمر کوئی 10-12 سال کو اس کے قریب ہی ہے. بیٹا کیا خیال ہے آپ کا؟ بیٹے کو معلوم ہے کہ ابا جان نبی ہیں، خواب وحی ہیں، خواب میں جو دیکھا اصل میں یہ حکم ہے کہ کرو. کس کو پوچھا جا رہا ہے؟ بیٹے کو. کس بیٹے کو؟ جس کو ذبح کرنا ہے. فانظر ماذا ترى، فانظر کا معنی ذرا غور کرو، پھر بتاؤ کیا خیال ہے. کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا کر گزریے. ستجدنی، بہت بڑا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. کہ آپ چھری چلائیں گے، سبحان اللہ، شارگ کٹنی ہے، شہرگ کٹنی ہے، گلا کٹنا ہے، یہ کوئی سیر و تفریح کی باتیں نہیں ہو رہی. اس بیٹے کو معلوم ہے گردن کٹے گی میری، جان جائے گی، روح قبض ہوگی، تکلیف ہوگی. کہا یا ابت افعل، بابا جانی آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. وہ بیٹا اللہ نے ان کو بچایا. پھر یہی بیٹے تھے، اللہ نے ان کو منتخب کیا کہ انہی کی نسل سے وہ شخصیت اس کائنات میں پیدا ہوئی جو اس کائنات میں سب سے افضل شخصیت ہے. اللہ کے بندوں میں سب سے افضل بندے ہیں جناب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فداء نفسی ابی و امی و مالی. ان کو دیکھنے کے لیے آئے، گھر پہ نہیں تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی بیوی گھر پہ تھی، بہو گھر پہ تھی. پوچھا کیا حال احوال ہیں؟ کہا بس گزارا ہے. کہا اسماعیل آئیں تو میرا پیغام دیجئے کہ دہلیز چینج کریں. تشریف لائے اور ابا جان کی بات سمجھ گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا. بے صبری کرنے والی بیوی کسی نبی کے گھر میں، کسی نبی کے بیٹے کے گھر میں، یہ اسے لائق نہیں ہے. چھوڑ دیا. جب ہم بے صبری اور ناشکری کریں گے تو ہم اللہ کی نظر میں کسی کے لائق نہیں رہیں گے.
خاص طور پر کسی صالح شخص کے لائق نہیں رہیں گے، خاوند ہے یا بیوی ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر آپ تشریف لائے، اللہ نے بات ہمیں سمجھانی تھی، دوبارہ گھر پہ نہیں تھے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس کے بعد شادی کی، وہ بیوی گھر پہ تھی، بہو تھی، کہا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، سب چیز بہت خیر والی ہے الحمدللہ۔ کہا اسماعیل کو کہنا کہ اپنی دہلیز کو سنبھال کے رکھیں، یعنی اپنی بیوی کو، اس بیوی کو سنبھال کے رکھیں، قائم رکھیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ مال ہے۔ زندگی کا لطف اگر واقعی چکھنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیدا کر لو۔ لساناً ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، قلباً شاکرا، شکر کرنے والا دل، زوجتاً مؤمنتاً، ایمان والی بیوی، تعینہ علی امر الآخرہ، تعینہ علی ایمانہ، جو اپنے شوہر کی مددگار ہو ایمان اور آخرت کے معاملات میں، زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھیے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے، ہمیشہ اپنے دل کو کانے رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خیر دیں گے اور اس زندگی کا واقعی لطف اٹھا لیں گے۔ اور جس شخص نے اس زندگی کا حقیقی لطف اٹھا لیا، وہی بندہ آخرت میں بھی جنت کا اور اللہ کی رضا کا لطف اٹھائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دیں۔ زاہد بھائی کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، اور ایک اور بھائی ہیں، ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہسپتال میں وہ داخل ہیں، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح طیب بھائی ہیں، ان کی ماموزاد بہن، وہ شدید بیمار ہیں، سب کے لیے دعا فرما دیجیے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی جود و سخا سے، اپنے فضل سے ہمارے سب کے تمام معاملات کو خیر پر استوار کر دیجئے۔ اے اللہ صحت، تندرستی، ایمان کی سلامتی، اے اللہ یہ تمام نعمتیں عطا کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والی زبان عطا کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا دل عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اہل خانہ کو ہمارے ایمان اور آخرت کے معاملات میں مددگار بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہماری بہنیں بیمار ہیں، اے اللہ اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے، اپنی شفا سے ان کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہت جلد ان کو مکمل شفاء یاب کر دیجئے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی کسی بھی طرح کی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ آپ کے سوا کوئی بھی مشکلات سے نکالنے والا نہیں، اے اللہ آپ ان کو مشکلات سے نکال کر آسانی کی راہ پر چلا دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ ہیں پریشان حال ہیں، اے اللہ جن کو چوٹ پہنچی، جن کو بیماری پہنچی، اے اللہ جن کو دکھ اور درد پہنچا، اے اللہ آپ ہی ان کے دکھ اور درد کا مداوع کرنے والے ہیں۔ اے اللہ دکھ اور درد کو خوشی اور آسانی میں تبدیل کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں ایمان کا لطف نصیب کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں خیر پر سلامت رکھیے، خیر پر ہی ہمارا خاتمہ کیجئے، خیر والے لوگوں میں ہمیں جمع کیجئے، خیر والے لوگوں میں ہمارا حشر کیجئے، اور خیر اور عافیت کے ساتھ ہی ہمیں اپنی رضا، رحمت اور جنت کا مستحق بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزا اللہ خیر و احسن جزائیت ہمارے محترم دوست ساتھی بھائی فضیلت الشیخ